إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ضلعی جمعیت کے تمام ذمہ داران، ہماری مقامی جمعیت کے ذمہ داران، شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ، ہمارے صوبائی جمعیت کے آفس سیکریٹری جناب عبدالکریم صاحب، اور آپ تمام حضرات، ہمارے خواتین، مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، الحمدللہ اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اتاکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے جا رہا ہے جس میں تفتح فیہ ابواب السماء، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو بہت سرکش قسم کے شیاطین ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی بارش کا مہینہ ہے، اور اب جو اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھا پائے گا، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، محروم رہ گیا، تو واقعی وہ بڑا بدقسمت ہے اور محروم رہ گیا. ہمارا جو عنوان ہے وہ روزے کے احکام و مسائل ہیں. جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا کہ ایک بہت بڑی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم روزے کے احکام اور مسائل سیکھیں. تو سب سے پہلے ہم یہ جان لینا چاہیے کہ جو صوم ہے، صوم کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور اصطلاح میں یعنی شرعی معنی میں صوم کہتے ہیں کھانے پینے سے اور جماع سے، یعنی شہوانی خواہش سے اس سے رک جانا، ہم بستری کرنے سے رک جانا، مفطرات سے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو وہ روزہ کہلاتا ہے. آدمی ان تمام چیزوں سے رک جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم تفصیل تھوڑی بیان کریں گے. کھانا ہے، پینا ہے، ہم بستری کرنا ہے، تو یہ سب مفطرات ہیں، اور بھی کچھ چیزیں مفطرات ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گی. اس میں ایمان کی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، اللہ رب العزت سے ثواب کا خواہاں ہو، ثواب چاہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے یہ جو گناہ ہوتے ہیں درمیان میں، یہ سب کفارہ بن جاتے ہیں. تو رمضان کا جو مہینہ ہے انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اب سب سے اہم چیز جو ہے روزے کے سلسلے میں، اس کے فضائل تو آپ نے سن لیے، وہ ہے نیت کا مسئلہ. عزیزان محترم، اس سلسلے میں جہاں ہمارے دین اور شریعت کے ساتھ بہت لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے یا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو اپنی طرف سے من گھڑت ہیں اور بنائی ہوئی ہیں. انہی میں سے ایک چیز ہے نیت کرنا. آج ہمارے یہاں آپ کو کیلنڈروں کے اندر بھی لکھا ہوا ملتا ہے، جنتریوں میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، مسجدوں سے اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے رمضان کے اس مہینے میں. یہ جو نیت کرنے کا طریقہ ہے یہ بدعت ہے، اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے.
یہ لوگوں نے از خود بنا رکھا ہے، اپنے آپ سے ان لوگوں نے گڑھ لیا، اور جس نے بنایا ہے وہ شاید کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں تھا، وہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جو تاریخ ہوتی ہے مغرب سے بدل جاتی ہے۔ جب آدمی سحری کھاتا ہے تو وہ آج کے روزے کی کھاتا ہے، وہ کل کے روزے کی نہیں کھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نیت کے جو الفاظ بنائے یا گئے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیت کا پایا جانا روزے میں از حد ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی نیت، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہے، اور نیت اگر فاسد ہے، ریاکاری کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، لوگ روزہ رکھ رہے تھے اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھ لیا، یا اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر اس طریقے سے ہے تو پھر یہ نیت فاسد ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدیث شریف میں البتہ ضرور آتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ فجر سے پہلے اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے دو طرح کے، ایک رمضان کا روزہ اور ایک نفل روزہ۔ جو رمضان کے روزے ہیں اس میں الٹپ نیت نہیں چلتی، آپ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، ایک دم سے جی چاہا تو روزہ رکھنا شروع کر دیا، دوپہر میں اٹھے معلوم ہوا کسی نے کھانا وانا نہیں دیا، پتہ نہیں کہا چلو روزہ ہے رکھ لیتے، یہ روزے اعتبار نہیں۔ روزے کے لیے، رمضان کے روزے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ پورے رمضان کی نیت بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ ہم اس ماہ کے انشاءاللہ یہ ہم پورے روزے رکھیں گے، اگر آدمی نیت کر لیتا ہے تو یہ ایک دفعہ اس کا نیت کر لینا یہ کافی ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزے نہیں رکھ رہا ہے، یا کبھی رکھا کبھی چھوڑا، رکھا نہیں رکھ رہا ہے، پھر ایک دم سے اس کا جی چاہا کہ چلو روزہ رکھے، اور دن کے اندر وہ کھڑا ہو گیا، سحری میں نیت نہیں کی تھی، روزہ رکھنے کی اس کی کوئی نیت نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر اگلے دن اس نے سوچا کہ لاؤ روزہ رکھ لے، تو یہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ روزہ رکھنے کے لیے اس دن سے پہلے قبل الفجر اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ جو نفلی روزے ہیں، نفل کے جو روزے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی رات میں کوئی نیت نہیں تھی، سحری بھی آپ نے نہیں کھائی، صبح ہوا اور صبح ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ نے ارادہ کیا کہ لاؤ ہم روزہ رکھ لیں، ابھی تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے، لوگوں نے کہا کہ کھانے کو نہیں ہے، کہا اننی اللہ صائم، تو ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نفلی روزے کی نیت تو دن میں کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ البتہ سارے روزوں کی نیت اکٹھا کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے سحری کا مسئلہ ہے۔ سحری کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے، سحری کھانا۔ اسی لیے متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو مسند احمد کی روایت ہے اور ابن حبان کی روایت ہے، السحور کلہ برکہ، سحری کا جو کھانا ہوتا ہے یہ مکمل کا مکمل برکت کا ہے، ولا تدعوا، اس کو چھوڑو مت، اس کو ہرگز مت چھوڑو، ولو یجرا احدکم جرعۃ ماء، اگر تم میں سے کوئی صرف ایک گھونٹ پانی ہی پی سکتا ہے سحری میں تو اس کو ایک گھونٹ پانی ہی پی لینا چاہیے۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المسحرین، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنی رحمتیں نازل کرتے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے مسحرین پر، سحری کرنے والوں پر۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کاہلی میں اٹھتے نہیں ہیں اور بس کہا ٹھیک ہے، ماں نے جگایا اپنے بیٹے کو، انہوں نے انکار کر دیا نہیں اٹھیں گے، کروٹ لے بدل گئے، سو گئے۔ تو سحری کاہلی کے لیے سحری کا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ سحری ضرور کھائے اور سحری کھانے میں بڑی برکت ہے۔
اسی طرح سے افطار ہے. افطار کے سلسلے میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں. ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جو یہودی حضرات ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں بہت تاخیر پائی جاتی ہے. غروب آفتاب کے بعد پھر وہ اپنی پریئر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر وہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ یہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کام یہ ہے کہ غروب آفتاب تک اتم الصیام، یہ جو غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب ہو جائے بس آپ روزہ افطار کریں. اس کے بعد جو لوگ احتیاطاً اور زیادہ 2 منٹ 3 منٹ اور بسا اوقات 5 منٹ کا لوگ احتیاط کرتے ہیں، یہ کہیں سے روا نہیں ہے بالکل. اور اس زمانے میں، ہمارے اس زمانے میں خاص کر کے جبکہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ روز آنا سیکنڈ بس سیکنڈ آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ غروب آفتاب سن سیٹ کس وقت ہو رہا ہے، کب سن رائز ہو رہا ہے، کب سن سیٹ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ کو پتا چل جائے گا، سیکنڈ کے ساتھ پتا چل جائے گا. تو اس زمانے میں آدمی پھر بھی احتیاط کرتا ہی جائے، اور وہ بھی 1 منٹ کی نہیں، آدھے منٹ 1 منٹ کی نہیں، بلکہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی احتیاط کرنا. تو یہ تو کہیں سے بھی روا نہیں ہے. یہ امت برابر خیر میں رہے گی جب تک افطار میں تعجیل کرتی رہے گی، جلدی کرتی رہے گی. غروب آفتاب ہو گیا، آپ کو معلوم ہے غروب آفتاب ہو گیا، اب آپ افطار کیجیے. اب اس میں اب کیوں بیٹھنا، اب کیوں احتیاط کرنا. اب یہ چیزیں جان لینی چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو ہم مفطرات صوم کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک تو ان میں سے سب لوگ جانتے ہیں کھانا پینا. قرآن پاک میں فرمایا گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھانے سے پینے سے آدمی نے کھانا کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ہمیں کھانا اور پینا نہیں کرنا ہے. اور ایک اور چیز ہے یہاں پر، ایک مسئلے کے ساتھ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص کو آپ نے فرمایا وضو کا طریقہ سکھاتے کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب تو وضو کر تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، اچھی طرح پانی چڑھاؤ. الا ان تکون صائما، روزے سے ہو تو مت کرنا، روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرنا. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر ناک کے راستے سے کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، پانی داخل ہو جائے یا کوئی دوائیاں ناک کے راستے سے داخل کر دی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اگر روزہ نہ ٹوٹتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے یہ نہ کہتے کہ جو استنشاق میں مبالغہ کرو الا ان تکون صائما، ہاں روزے سے ہو تو پھر مت کرنا. تو اگر ناک کے راستے سے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں اس کو سمجھا جائے گا. روزہ توڑنے والی کھانے پینے کے علاوہ جو ایک چیز ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا وہ جماع ہے، سیکس کرنا، ہم بستری کرنا. اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ کر کسی نے عمدن جان بوجھ کر یہ حرکت کر لی، اپنی بیوی سے وہ قریب ہو گیا، بستر ہو گیا، تو اس کا روزہ تو گیا ہی، اس کے اوپر قضا اور کفارہ بھی لازم ہے. قضا اور کفارہ کیا ہے کہ روزہ تو آپ کو رکھنا ہے، اب ایک مومن غلام کو آزاد کریں یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھیں، 60 دن کے روزے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یہ حرکت کر لی کہ میں روزے سے تھا اور میں قریب ہو گیا اپنی بیوی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی حکم دیا تھا، یہی کفارہ آپ نے بیان. اس سے معلوم یہ ہوا
کہ یہ روزہ توڑنے میں سب سے اہم چیز ہے. آدمی کو اس پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو اس کی طرف راغب ہوتی ہو اور اس کی طرف لے جاتی ہو. اور اگر آدمی جان بوجھ کر یہ حرکت کرتا ہے، یہ شہوانی عمل کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا. اور یہیں سے ایک بات اور ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کسی روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے پر کفارہ نہیں ہے، قضا ہے. اگر کسی نے روزہ رکھا رمضان کا اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، یقیناً اس نے گناہ والا کام کیا، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. یعنی یہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، البتہ قضا اس کے اوپر لازم ہوگی. ایک چیز اور ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بدقسمتی سے نوجوانوں میں آ گئی ہے چیزیں، اور چونکہ مسئلے مسائل میں شرم نہیں کرنا چاہیے اور بیان کر دینا چاہیے، وہ ہے مسٹربیشن. اپنے ہاتھ سے منی نکالنا، عورت ہو یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ یدع طعامہ وشہوتہ لاجلی، وہ اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو، اپنی شہوانی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی استمنا بالید کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو خارج کرنا اور اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اس نے رمضان کی حالت میں کیا ہے تو توبہ کرے اور اس کے بدلے میں اسے ایک روزہ رکھنا اس کے اوپر لازم ہوگا. ہاں ایک بات ہم اور بتا دیں، ابھی ہمارے شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ رمضان کی حالت میں جب آدمی روزے سے ہو تو گندی چیزوں کی طرف ہرگز نہ جائے، اس سے دوری اختیار کرے. اب ایک مسئلہ یہاں سے ہے کہ جب لوگ گندی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں یا ذہن کے اندر کچھ گندے خیالات آتے ہیں، تو ایک لیسدار پانی کی طرح چیز نکلتی ہے، پانی کی طرح چپچپی سی، اسے مزی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے پریکم کہتے ہیں، اسے مزی کہا جاتا ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر وہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. مزی کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا. اسی طریقے سے اگر احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال جسے کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بہت جاننے کی چیز ہے، وہ ہے طاقت والے انجیکشن. مارکیٹ میں آج کل بہت آ گئے ہیں، ایسے انجیکشن آ گئے ہیں جو آپ کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی انرجی کو بڑھا دیتے ہیں، ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو ایسے انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسے ہم کہتے ہیں غذائی انجیکشن. البتہ یہ جو ہم بیماری کی حالت میں انجیکشن لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگا دیا علاج اور معالجے کے طور پر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے انجیکشن لگانے سے جو بیماری کی حالت میں آدمی لگواتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آدمی اپنی طاقت کی بحالی کے لیے، قوت اور غذا کو حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انسولین ہے یا پینسلین وغیرہ ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے اور بعض مریضوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ فتاوی محمد بن ابراہیم میں اور فتاوی نجلا کمیٹی وغیرہ کے فتاوے میں، اس کے اندر کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین وغیرہ لگانے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. طاقت کے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے آج کل، اللہ نہ کرے ہر ایک کو مرض سے محفوظ رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن ڈائلیسس ہوتا ہے. بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے ڈائلیسس کرنے کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جگر ہوتا ہے، جو گردہ ہوتا ہے، اس گردے کو صاف کیا جاتا ہے، خون کو صاف کیا جاتا ہے، پورا نکالا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس خون کو داخل کیا جاتا ہے. یہ پورا جو ڈائلیسس ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ
روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فتاوی لجنہ کمیٹی جو ہے دائمی کمیٹی، جس میں بڑے بڑے کبار مفتیان بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر مسائل پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور و خوض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، تو اس میں یہ چیز پائی گئی کیونکہ ایک طویل عمل ہے یہ۔ تو ڈائلیسس کرنے سے، یہ روزہ کرانے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو خون دینا پڑ جائے، خون دینے سے، چونکہ ایک وافر مقدار میں خون نکلتا ہے انسان کا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ ٹیسٹ کے لیے بسا اوقات ڈاکٹر لوگ تھوڑا سا خون نکال لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا انجیکشن داخل کیا، تھوڑا سا خون نکال لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انجیکشن لگا کے اگر تھوڑا سا خون لے لیا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ کسی کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دونوں میں آپ کو فرق یاد رکھنا ہوگا، ان دونوں فرق کو مد نظر آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ٹیسٹ کروانے کے لیے بدن سے خون نکالا جاتا ہے تو اتنی مقدار خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ فتاوی ارکان اسلام اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے فتاوی میں موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز ہے قے لانا۔ قے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے من زرعه القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی روایت ہے۔ اگر کسی کے قے اپنے آپ آ گئی، وومیٹنگ ہونا، الٹی آنا، اگر کسی کے الٹی ہو گئی، قے آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ منہ بھر کے ہو چاہے منہ بھر کے نہ ہو۔ یہ ہم نے اس لیے کہہ دیا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ منہ بھر کے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے وومیٹنگ ہو گئی اپنے آپ کا تو کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی، انگلی ڈالی حلق میں، یا بعض دوائیاں ہیں سوگی یا گندی چیزیں دیکھی اس سے الٹی ہو گئی، تو ان جان بوجھ کر اگر آدمی قے کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے عورتوں کی جو بیماریاں ہیں، بیماریاں کیا ہے جو کہ منتھلی کورسز ہے، حیض ہے یا نفاس ہے، اس کے آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عورت روزے سے تھی اور مغرب سے تھوڑا پہلے اس کے بلڈ آ گیا، منتھلی اس کا جو آتا ہے پیریڈ کا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پھر ایک روزہ قضا پھر اس کے اوپر۔ اچھا، یہ تو وہ چیزیں ہو گئی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح ہے میرے بہن، آدمی نہا رہا ہے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر پہ آدمی پانی ڈال لے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی کی شدت پہ آدمی کو برودت حاصل کرنی ہوتی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنی ہوتی ہے، اس نے نہا لیا، سر پہ پانی ڈال لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح ہے میرے بہن بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں سرما یا آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طرح کان میں کسی نے دوائی ڈال لی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس سلسلے میں موقوفاً، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ایک چیز پائی جاتی ہے جسے خوخنا کہتے ہیں، انگریزی میں اسے انیمیا کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ پاخانہ سخت ہو جاتا ہے، تو پیچھے کے راستے سے، پاخانہ کے راستے سے کچھ دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو سونگھنے سے یا تیل لگانے سے، ان سب سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی نے تیل لگا لیا بدن میں، سر میں تیل لگا لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اگر احتلام ہو گیا، نائٹ فال جسے کہتے ہیں، وہ اگر ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے، برش کرنے سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے اگرچہ اختلافی ہے، علماء نے اس سلسلے میں کئی رائے رکھی ہیں اپنی، لیکن زیادہ جو ترجیحی رائے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر طلوع فجر میں، یہ اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلا سحری کے وقت کا اور وہ بیچارہ کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے وہ تو وقت تو ہو چکا تھا، یعنی اب سحری سے رک جانا چاہیے تھا، اور آدمی کھاتا چلا گیا،
تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ چونکہ بھولنے سے ہوا ہے، بھول چوک اس سلسلے میں معاف ہے، لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ برقرار ہے، وہ اپنے روزے کو باقی رکھے۔ اسی طرح دانت اگر کسی نے نکلوائے ہیں تو دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا زخم کی کوئی مرہم پٹی کروا رہا ہے، کسی کے زخم ہے اس پر لیپ لگایا گیا، دوائیاں لگائی گئی، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہارٹ کے جو مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک دوائی دی جاتی ہے زبان کے نیچے رکھنے کی، اس دوائی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ دوائی جس کو پانی کے ساتھ نگلا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ دوائی جو آدمی نگلتا ہے اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن زبان کے نیچے رکھنے والی، تالو کے نیچے جو دوائی رکھی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ فدیے کا ہے۔ فدیہ کوئی بہت بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو دائم المرض ہے، بیچارہ ہمیشہ بیمار رہنے والا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھیں اور اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ دارقطنی کی اور حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو جو بوڑھے مرد ہیں بیچارے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، یا بڑی اگر روزہ بھی رکھیں گے تو بہت مشقت ہو جائے گی، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے۔ تقریباً 1.5 کلو اناج اس کا بنتا ہے، شیخ ابن باز نے اس کی جو تحدید کی ہے وہ تقریباً 1.5 کلو اناج کی شکل میں کی ہے۔ تو ایک مسکین کو آدمی کھانا کھلاتے، وہ بوڑھا آدمی یا بوڑھا مرد، بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے پر بڑھاپے کو پہنچ گئے، قادر نہیں ہے اس میں، یا اسی طریقے سے کوئی بیچارہ جو بیمار ہی رہتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ آج کل بیمار ہے، رمضان میں بیمار ہے، لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، رمضان میں روزے چھوڑ دے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، اب اس کی امید نہیں ہے کہ اب یہ ٹھیک ہوگا، دائم المرض اس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے۔ اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں ان کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی ایک جو ہے اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں ایک روایت جو دارقطنی کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حاملہ نے جو حمل سے تھی، انہوں نے ایک سوال کیا اپنی پریگننسی میں، تو آپ نے کہا کہ افطری واطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، تم روزہ نہ رکھو اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دو ایک روزے کے بدلے میں، اور تمہیں قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وسعت ہے اس کے اندر، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس وقت اس پیریڈ میں روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے، لیکن جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پریگننسی ہے یا اسی طریقے سے بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ روزے کی جگہ پر فدیہ اپنا ادا کرے۔ ان مسائل کے ساتھ بھی یہ تو روزے کے مخدرات تھے اور مباحات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد رمضان کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے تراویح کا۔ تراویح کا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت میں قیام اللیل کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی لوگ بہت زیادہ ہی جو ہے وہ شدت کے شکار ہیں، اور اس بات پر مزید ہے کہ نہیں صاحب 20 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیے صحیح بات جو بالکل دو ٹوک اور بالکل سچی بات ہے، جو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باقاعدہ سوال کیا گیا، اور سوال بھی تراویح کے بارے میں کیا گیا، تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور 3 رکعت اس کی بھی تھی۔ اب اس سلسلے میں یہ روایت بالکل واضح ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے 2 قول پیش کریں گے۔ ایک تو ہم قول پیش کریں گے شیخ ابن حمام کا، جو حنفیوں کے امام الحنفیہ کہلاتے ہیں اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور احناف کی ایک بہت بڑی کتاب ہے ہدایہ، اس کے انہوں نے شرح لکھی ہے، اس کے وہ شارح ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے بہت واضح کر کے، فحصل من ھذا، ان تمام بحثوں سے انہوں نے پوری بحثیں کی ہیں، حدیثوں لائے ہیں اور پوری گفتگو کی ہے۔ ان بحثوں کے بعد امام الحنفیہ فرماتے ہیں ابن حمام کہ فحصل من ھذا، ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ان قیام رمضان سنت 11 رکعۃ بالوتر فی جماعت فعلہ علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ ان تمام بحثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کی قیام رمضان کی جو مسنون تعداد ہے وہ 11 رکعات وتر سمیت ہے، وتر کو لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کے ساتھ میں پڑھائی ہے وہ یہی ہے، یعنی جو مسنون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ترمذی کی ان کی شرح ہے العرف الشدی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات کو مانے بغیر ولا مناص من تسلیم، اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ 20 رکعات کی تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کوئی طویل گفتگو نہیں کی ہے، تراویح کے مسئلے کے اوپر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بلکہ اصح الحدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج کی طرح روشن حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ مسنون رکعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 8 رکعت یہ قیام اللیل ہے اور 3 رکعت وتر ہے، اس طرح سے 11 رکعت ہے۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ 20 رکعت تراویح کے جو دلائل ہیں وہ روایات ہیں وہ خود حنفی علماء کے نزدیک کمزور ہیں اور ضعیف ہیں، لہذا صحیح حدیث پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ہمیں اس کا غائب درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے اندر کی ہوئی عبادتیں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جبریل امین اترتے ہیں، اللہ کے احکامات کو لے کر اترتے ہیں۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاشا کرو۔ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ طاق رات کہتے ہیں جسے 21 ہے، 23 ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، یہ طاق راتیں کہتے ہیں۔ ہمیں اس کا غائب درجہ اہتمام کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ قیام اللیل کے سلسلے میں یعنی جو تراویح پڑھی جاتی ہے، تراویح تو نام اس کا بعد میں پڑھا ہے، اصل نام اس کا قیام اللیل ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو یہ قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، اللہ رب العزت اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے چند احکام اور مسائل تھے جو موٹے موٹے اور مین ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔